ٹاپک ہے بھیک مانگنا، سوال کرنا، یہ کیسا ہے اسلام کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالی وليس في وجهه مزعة لحم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بلا ضرورت سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر بھیک کر دروازہ اپنے لیے کھولتا رہتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے جسم پر اور چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں، ڈھانچہ ہوگا، صرف ڈھانچہ ہوگا، گوشت ختم ہو چکا ہوگا۔ بخاری، مسلم، نسائی سب نے اس کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بغیر ضرورت، بغیر سخت حاجت کے اپنے اہل و عیال یا کسی بھی جو ہے وہ نظریے سے اس کو ضرورت نہیں ہے، اہل و عیال کے لیے بھی اپنے لیے بھی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے، فتح اللہ علیہ بابا فاقۃ من حیث لا یحتسب، فرمایا اس نے اپنے لیے فاقہ اور غربت کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو کبھی بھی وہ پورا سوال کرنا والی کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، جو مانگتا ہے اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی، جتنا بھی مانگتے جائیں اتنا تھوڑا رہتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے وہ غربت اور فاقے کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے لوگوں سے فتح اللہ علیہ بابا فاقۃ، اللہ غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے، جدے اللہ دروازہ غربت کا کھول دے، ساری دنیا انہوں دین لگ پاوے پھر بھی وہ امیر غنی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو بغیر ضرورت کے سوال کرنے سے ہمیں فرمایا غربت کا ایسا دروازہ اللہ ایسی جگہ سے کھولے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ غربت آ کہاں سے رہی ہے، جتنے ہزار، جتنے لاکھ، جتنے ملینز، ٹریلینز، بلین ڈالر آئیں گے اتنا یہ غریب ہوتا جائے گا، اتنا اس کی زندگی کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا۔ یار مانگنا ایک زخم ہے جو اپنے چہرے کو بندہ زخم کر رہا ہے، اگر مانگنا ہے تو پھر بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس مانگنا ہے، ابھی سارے دے محتاج ہیں، بندیاں کو کی مانگنا، بندوں کے سامنے کی کیا ہاتھ پھیلانا، یہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ جو بندہ جس سے سوال کر رہا ہے وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، تو بھائی وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، تم بھی اللہ سے مانگو نا، پھر بندوں سے کوئی سوال کرتے ہو ہیلے بہانے، تو سوال ضرورت کے بغیر اسلام میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ آپ کے ذہنوں میں کویسچن شاید کریٹ ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں سوال آپ کو ذہن میں آتے ہیں یا نہیں، بات کرتے نہیں ہیں سوال ایک بزرگوں کے۔ سوال یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جو لوگ مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، میں انہیں کہتا ہوں یہ پروفیشنل بیگر ہیں، پیشہ ور گداگر، پیشہ ور بھکاری، مانگنے والے، عادت روٹین کے مانگنے والے، لیکن ان میں بعض اوقات کوئی مستحق بندہ ہوتا ہے، لیکن شاید کوئی 100 میں سے ایک ہوتا کوئی، اگر نہ جو ہے وہ الا ماشاء اللہ سارے ہی بھکاری ہیں، وہ پیشہ ور ہیں، وہ روٹین والے، معمول والے، عادت والے، ان کا کام، ان کا دھندا، ان کا بزنس ہی ایک مانگنا ہے، اسی پہ ان کا گزر بسر ہے۔ تو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو آپ دیں، اور میرا جہاں تک اندازہ ہے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ کسی کے سامنے یوں نہیں کرتے، جو مستحق ہیں نا وہ کسی کے سامنے یوں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، انہیں حیا آتی ہے، انہیں شرم آتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کسی کے سامنے کسی ایک اندازے سے ایک گفتگو کریں گے کہ یار حالات ماریں گے، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے کچھ دے دو، یہ کبھی سوال نہیں کریں گے۔ جو حقدار بندہ ہے، وہ مستحق بندہ جو ہے وہ سوال نہیں کرے گا، وہ یہ ہے البتہ کسی سے اپنا دکھڑا شیئر کر سکتا ہے، کسی کو اپنا دکھ غم بتا سکتا ہے، لیکن وہ سوال نہیں کرتا۔ تو یار ہمیں کوشش کرنی چاہیے نا کہ ہم ان تک خود جا کر پہنچا کے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، امام العابدین، سید الساجدین، امام سجاد علی بن حسین، حسین کے بیٹے علی، سید سجاد، بیمار کربلا، امام زین العابدین لقب ہے، اور یہ سخیوں کے سخی ہیں، سید الاسقیاء ہیں، تمام سخاوتوں کرنے والوں کے سردار ہیں۔ کل ان کا یوم ولادت تھا 5 شعبان۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر رات کی اندھیریوں میں لوگوں کے دروازوں پہ جا کر راشن رکھ کے آیا کرتے تھے، اور یہ آپ نے مدینہ کی گلیوں میں تقریباً 10 سال تک یہ کام کیا۔ کتنا جی؟ 10 سال تک راشن دیا لوگوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، فقیر جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کے گھروں تک، ان کی دہلیز پہ رات کو چپ کر کے خفیہ طور پہ سیکریٹلی جا کے رکھ کے آگے واپس
اور 10 سال تک کسی بندے کو پتہ نہیں چلنے دیا، کسی مدینے کے کسی گلی کسی انسان کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ راشن رکھنے والا کون ہے۔ لوگوں نے بڑی مرتبہ کھوج لگائی، پتہ کرنا چاہا، لیکن معلوم نہ ہو سکا کہ یہ شخص کون ہے۔ ایسے انداز سے لوگوں کے منہ چہرہ ڈھانپ لیتے فیس چمڑے کے ساتھ یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز کے ساتھ، اور رات کے اندھیریوں میں گلیوں میں جا کر پیدل ننگے پاؤں بغیر چپلوں کے بغیر جوتوں کے چلے جا کر جو ہے وہ لوگوں کے دروازوں پہ۔ جب وصال ہو گیا، جب دنیا سے پردہ فرما گئے، تو لوگوں کے گھروں میں راشن آنا بند ہو گیا۔ تو جن کا راشن پڑا تھا وہ چند دن بعد جب راشن ختم ہوا تو راشن آنا بند ہوا، تو پتہ چلا کہ اب اس دنیا سے امام زین العابدین چلے گئے ہیں، راشن بند ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ 10 سالوں سے جو غریبوں کو امداد اور غریبوں کی ایڈ کر رہا تھا، غریبوں کو سپورٹ کر رہا تھا، وہ کوئی اور نہ تھا، حضور علیہ السلام کی یاد امام حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ لیکن ہم کسی کو دیں تو اعلان کرواتے ہیں، ہم تو نواں ٹرینڈ ہے نا، پکچر فوٹو ویڈیو، پھر نیٹ پہ گوگل پہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے فلاں کی مدد کی ہے، دیکھو جی ہم نے مسجد میں 50 روپے دیے، ہم نے 100 روپے دیے، ہم نے 1000 روپے دیے، ہم نے قاری صاحب کی 500 خدمت کی، ہم نے 1000 روپے قاری صاحب کی خدمت کی ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو میرے بھائی کوئی ثواب نہیں ہے، بس قاری صاحب کا دل ضروری ہو گیا کہ میرے ساتھ حاجی امین صاحب چنگے نے، عاصم بھائی چنگے نے، 1000 روپے دے کے گئے، لیکن ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ڈائریکشن آف انٹینشن ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، دل کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو مخلوق کو سنایا اعلان کر کے، اناؤنسمنٹ کروا کے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عاصم بھائی سخی ہے، تنویر صاحب سخی ہے، حاجی نصیر صاحب سخی ہے، انہوں نے قاری صاحب کو 1000 یا 500 مسجد کو دے دیا، لوگوں کے اندر 2 منٹ کے لیے واہ واہ ہو جائے گی، لیکن مخلوق کے بعد خالق کی بارگاہ سے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ تمہارا مقصد ہی، آپ کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، شفیع کہیں کہ خدمت کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، علماء کا ادب کرتا ہے، ان کی خدمت نہ۔ جب خفیہ دیں گے ٹھیک ہے تو ثواب ملے گا، اگر اعلان کروائیں گے اور نیت ٹھیک ہوگی کہ میں دے رہا ہوں، دوسرے مجھے دیکھ کر سن کر دے، پھر آپ کو ثواب ملے گا، ادروائز آپ کو ثواب کا کھانا آپ کے لیے بند ہوگا۔ تو ہمیں غریب مستحق لوگوں کو خود جا کر دینا چاہیے، اور جو مانگنے آتے ہیں ان کے لیے اگر میں کہوں کہ نہ دیں اور کوئی مستحق آ گیا اور ان کو آپ نے نہ دیا تو پھر مجھ پر ببار ہوگا، اس لیے میں اس بارے میں خاموش ہوں۔ لیکن موسٹلی تجربہ یہ ہے، اکثریت ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو مانگنے آتے ہیں وہ حقدار نہیں ہوتے، اور اگر آپ نے دینا ہے تو پھر تھوڑے سے دے دیں، 5 10 20 روپے دے دیں، 100 50۔ ہاں جی، جیسے پچھلے دن ایک شخص یہاں پہ تشریف لائے تو ان کو لوگوں نے 5 5 اور 2 2 ہزار تک دیے، میرے نشے ہمیں کیا بولتا ہوں، تو وہ 5 5 ہزار روپے اس کو دے کے گئے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جڑا پورا مہینہ جا پڑی خدمت کرتا ہے، نمازاں پڑھاتا ہے، انہوں نے 5 ہزار طریقے سے نہیں دیتا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، اس کا بھی آ رہی ہے کہ ایک مانگنے والے پروفیشنل بھکاری اور گداگر پیشہ ور لوگوں کو لوگ اگر وہ جھوٹے موٹے آنسو دو بہارے تو ہماری عوام، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارا معاش، ہمارا سماج، ہمارا رواج ایسا بن چکا کہ ہم مانگنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو مستحق ہیں وہ بیچارے رول رہے ہیں، بیچارے وہ ان کی زندگیاں اوکھی ہوں گی، ان کے کچن بند، ان کے دروازے اوکھے، ان کے حالات تنگ ہیں، اور وہ معاشی طور پہ وہ کمزور ہیں، لیکن ہم جو ہے ہمارا رواج ایسا بن چکا ہے، ہم مانگنے والوں کو دیتے ہیں جس کو افضل تجھے آپ ہی کہا کہ مجھے عزت چاہیے تو نہ عزت ملتی پھر الحمدللہ میں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں لوگوں سے، مجھے میرا رب دیتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کل بھی ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی، بس مائنڈ کروں ٹائم اوپر ہو گیا کہ یار مہنگائی ہو گئی، حالات خراب ہو گئے، میں نے کہا بھائی مہنگائی انسانوں نے کی ہے، ٹکر میں رب دیتا ہے، روٹی مجھے میرا رب دے رہا ہے، مہنگائی سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، بالکل جتنی مرضی ایکسپینسو چیزیں ہو جائیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ مہنگائی اور ایکسپینسو یا چیزوں کا مہنگا ہونا یا چیزوں کا نہ ملنا یہ لوگوں کا کیا ہوا ہے، روٹی ہر کسی کو میرا رب عطا فرماتا ہے، اور وہ کسی کو بھوکا نہیں سناتا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، 12واں پارہ پہلی آیت 12ویں پارے کی، فرمایا زمین پر کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی سانس لینے والا، رینگنے والا، ایون کہ کیڑی اور چیونٹی اور کیڑا مکوڑا ہے نا، کوئی بھی زمین پر نہیں چلتا جس کا رزق بندوں کے ذمہ، فرمایا الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کر دیا۔ اس وقت تک کسی کو سناتا نہیں ہے جب تک اس کے گھر میں رزق نہیں آتا۔ تو میں اپنے رب سے مانگتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی صفائی کا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ہمیں جو ہے وہ جذبہ نصیب فرمائے۔
اصل مانگنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بھیک مانگنا اور ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں بار بار ادھار مانگنا۔ یہ ذرا ڈفرینشیٹ کر دیں کہ جو ادھار مانگتے ہیں بار بار، جن کے اپنی ضروریات کو کنٹرول نہیں کرتے ہوتے، وہ بھی یہ ذرا ڈفرینشیٹ۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ملتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا، ٹھیک ہے، بات ادھر قربا حق اس قسم کی اور بھی آیات ہیں۔ تو قرضہ، ڈیبٹ، لون یہ جائز ہے، مانگنا بھی دینا بھی، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ نے جس کو وسعت دی ہے، اگر کسی نے اس سے سوال کیا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کو دے، لیکن اپنی ذمہ داری دے، میری دے نہیں، کل کو نہ دو تو گئے قاری صاحب آپ نے کہا تھا کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو دے دینا، نہیں، اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو دیں، جس سے پتہ ہے آپ کو کہ یہ واپس کرتا ہے، واپس کر دے گا تو آپ اس کو دے دیں، یا یہ واپس کر سکتا ہے، اس کے پاس اتنی گنجائش ہو جاتی ہے، لیکن وقتی طور پہ حالات کے انسان کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی جیب میں 10 ہوتے ہیں، کبھی 10,000 ہوتا ہے، کبھی 10 لاکھ ہوتا ہے، تو اگر آپ دل سیٹسفائیڈ ہے تو آپ اس کو دے دیں، دل مطمئن نہیں ہے تو آپ اس کو کسی طریقے سے کہیں بھائی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ قرض میں قرض الگ چیز ہے، مانگنا الگ چیز ہے، وہ ایک بھیک ہے، وہ ایک سوال کا دروازہ ہے۔ جو مانگنے آتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، چاہے پھر اپنی مرضی چاہے 10 روپئے دے دیں، پر مسجد میں سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے بارہا گزارش کی ہوئی ہے کمیٹی سے، ابھی تک عمل نہ ہو سکا، تاحال یہاں پہ 5-6 چیپٹر وہ پیج لگا دیں کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ابھی تک عمل نہیں ہو سکا، دعا ہے اللہ کا رحمت ہو جائے، مشکل ہے۔